انسان پھوٹے گا پھٹے گا، حالانکہ وہ انسان ویسے گر جائے یا جانور کوئی بھی گر جائے تو اگر وہ پھولا پھٹا نہیں ہے، انسان اگر ہوگا تو ظاہر ہے کوئی فرق، لیکن اگر انسان بھی پھول پھٹ جائے جی یا بکری پھول پھٹ جائے تو جی اس کو پھر اس وجہ سے صاف کرنا ہوگا، کیونکہ اب پھولنے اور پھٹنے کے بعد ایک نجاست اور مل گئی ہے جس کو خون کہتے ہیں، کیونکہ انسان کا خون بھی نجاست ہے. جی سمجھ میں آئی نا؟ تو جی جی استاد. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ خون اس کے اندر مل گیا. اچھا اب یہ بتاؤ، اگر وہ جانور بڑا ہے جیسے آدمی، کتا، بکری یا ان کے قریب قریب، اور ان سے بڑا جانور، تو اب کنویں کو پاک کرنے کے لیے کتنا پانی نکالنے کی ضرورت ہے؟ بڑا جانور ہاں یہ تو ہمیں پتا چل گیا وہ پھول پھٹ گیا ہے اور وہ بڑا جانور پھولا پھٹا ہے، تو بڑے جانور کی صورت میں کتنا نکالیں گے، اور چھوٹے جانور کی صورت میں جیسے بلی؟ بڑے جانور کے 200 سے لے کر 300 تک. مستحب ہے، ضروری ہے. جی. ہاں اور چھوٹا جو جانور ہے وہ 50 سے لے کر 100 تک. نہیں 40 سے 50. 40 سے 50 تک. اور جو اس سے چھوٹا ہے اس سے 20 سے لے کر 30. چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ مسائل نا اب آپ کو یاد رہنے چاہیے، ٹھیک ہے، جی جی تاکہ آپ جی کہیں سے آپ سے کوئی یہ مسئلہ پوچھے، کبھی بھی پوچھے تو آپ کو انگلیوں پہ یہ مسائل یاد ہونے چاہیے. اب آپ عالم بن رہے ہیں تو آپ کو نا یہ مسائل انگلیوں پہ یاد رکھنے ہیں. اور میں آپ کو یہ انشاءاللہ. بات بتاؤں، دیکھو آپ کی گردن جو ہے نا جنت اور جہنم کے درمیان پھنسی رہے گی ساری آپ عالم بن جاؤ گے نا، مفتی بن جاؤ جی گے تو ساری امت آپ کی گردن کے اوپر پیر رکھ کر کے جنت میں جائے گی. میری بات سمجھے؟ جی جی صحیح. تو آپ کی ذمہ داری عام آدمی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ماشاءاللہ دیکھو یہ ہماری اسکرین پہ یہ کیا چیز ہمیں دکھا رہا ہے؟ اس کو بتاؤ یار، یہ اپنی اسکرین شیئر کر رہا ہے ہم سے. کون شیئر کرے؟ یہ رزاق ہے، رزاق. اس سے کہو یہ الٹی سیدھی چیزیں ادھر کیوں شیئر کر رہا ہے بھائی؟ عجیب و غریب، یہ طلبہ بھی عجیب و غریب مخلوق ہوتے ہیں. کسی عمر میں بھی جائے نا تو حرکتیں وہ چھوٹے طالب علم والی کریں گے. اچھا، اور اگر وہ جانور چھوٹا ہے جیسے چڑیا، طوطا، مینا، چوہا وغیرہ، تو اب کنویں کا پانی کم از کم 20 سے 30 ڈول. ہاں بھائی توصیف خان اشرفی، تمہارا کیا حال ہے؟ جی تم استاد. بیٹا ٹھیک ہو؟ جی میرے بیٹے ٹھیک الحمدللہ. ہو آپ؟ ماشاءاللہ. چلو سبق سناؤ. سبق ابھی محمد نے دہروایا ہے، سبق سناؤ مجھے. بس مختصر سناؤ، جلدی جلدی. شاباش بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کنویں میں کوئی نجاست گر جائے، اگرچہ وہ نجاست خون یا شراب کا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، تو کنویں کا تمام پانی نکالنا واجب ہوگا. جب کنویں میں کوئی نجس العین جانور گر جائے جیسے کہ خنزیر، تو کنویں کا تمام پانی نکالنا واجب ہوگا، خواہ خنزیر کنویں میں مر جائے یا زندہ نکل آئے، اس کا منہ پانی تک پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو. جب کنویں میں کوئی ایسا جانور گر جائے جو کہ نجس العین نہ ہو لیکن اس کا جھوٹا ناپاک ہو، تب بھی کنویں کا تمام پانی نکالنا واجب ہے. جب کنویں میں کوئی انسان گر جائے اور زندہ نکل آئے اور اس کے بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو تو پانی ناپاک نہ ہوگا. اسی طرح جب کنویں میں کوئی خچر یا گدھا یا شکرا محمد اپنا یا کیمرہ آن کرو بچے. چیل آپ گر سناؤ جائے سناؤ. اور زندہ نکل آئے اور اس کا منہ پانی تک نہ پہنچا ہو اور اس کے بدن پر کوئی نجاست بھی نہ لگی ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. جب کنویں میں گرنے والے جانور کا لعاب تھوک پانی میں گر جائے تو وہ اس کے جھوٹے کے حکم میں ہوتا ہے. جب کنویں میں ایسا جانور مر جائے
جس کے اندر بہنے والا خون نہ ہو، جیسے کہ کھٹمل، مکھی، بھٹ اور بچھو، تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ اسی طرح جب کنویں میں کوئی ایسا جانور گر جائے جو کہ پانی ہی میں پیدا ہوتا اور زندگی گزارتا ہو، جیسے کہ مچھلی، میڈک اور کیکڑا، تو پانی ناپاک نہ ہوگا۔ اگر کنویں میں بڑا جانور کتے اور بکری کی طرح گر کر مر گیا یا انسان اس میں گر کر مر گیا ہو اور پھولنے سے پہلے نکال لیا گیا ہو تو پانی ناپاک ہو جائے گا اور کنویں کا تمام پانی نکالنا واجب ہوگا۔ ان تمام صورتوں میں جن میں کنویں کا تمام پانی نکالنا واجب ہے، کنویں کو پاک کرنے کے لیے 200 درمیانی ڈول پانی نکالنا کافی ہے، جبکہ تمام پانی نکالنا دشوار ہو۔ جب کنویں میں بلی یا مرغی جیسا جانور گر کر مر جائے تو 40 متوسط ڈول پانی نکالنا کافی ہے، اور جبکہ کنویں کو کوریا یا چوہیا جیسا جانور مر جائے تو 20 متوسط ڈول پانی نکالنا کافی ہوگا۔ یعنی اس ساری صورتوں میں پانی متوسط ڈول سے نکالا جائے گا۔ اگر ڈول متوسط ڈول کو دوگنا ہے تو 200 کے بجائے 100 ہی کی تعداد کافی ہوگی۔ جب واجب کی مقدار پانی نکال دیا جائے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح ڈول، رسی اور اس پانی نکالنے والے آدمی کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا، کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ جیسے کہ جبکہ اس میں گھوڑے، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ کا پیخانہ معمولی مقدار میں گر جائے، مگر جب اتنا زیادہ گر گیا ہو کہ ہر ڈول میں کچھ نہ کچھ نجاست آ رہی ہو تو کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح گوریا فاختہ کی بیٹ کے گر جانے سے بھی کنواں ناپاک نہیں ہوگا۔ جب کنویں میں کوئی جانور مر جائے اور پھول جائے، کنویں میں اس کے گرنے کا وقت بھی معلوم نہ ہو تو 3 دن 3 رات تک کنویں کے ناپاکی کا حکم لگایا جائے گا، اور ان تینوں دن و رات کی پڑھی ہوئی نماز کی قضا لازم ہوگی۔ بدن اور کپڑوں کو بھی دھوئے گا اگر اس پانی نہانے، دھونے اور وضو میں استعمال کیا ہے، ورنہ نہیں۔ جب کنویں میں پھولنے سے پہلے کوئی مردار جانور پایا گیا ہو، اس کے گرنے کا وقت بھی معلوم نہ ہو، 1 دن اور 1 رات کنویں کو ناپاک کہا جائے گا، اور 1 دن اور 1 رات کی پڑھی ہوئی نماز بھی قضا کرنی پڑے گی اگر اس کے پاکی کو وضو وغیرہ میں استعمال کیا ہے، ورنہ نہیں۔ اچھا بھائی عیسیٰ میاں سیدھے ہو کے بیٹھو۔ اچھا چلو آگے چلتے ہیں۔ یہ بتاؤ توصیف کہ جی، ٹینکی کا پانی کو مائع جاری بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ ٹینکی کا پانی مائع جاری ہے یا مائع راکد ہے؟ محمد مائع انیم۔ راکد ہوگا، اچھا پکی بات ہے؟ کیونکہ وہ پانی رکا ہوا ہے نا، بہ نہیں رہا ہے۔ اچھا اگر نیچے نل میں سے پانی نکل رہا ہو اور اوپر موٹر سے پانی آ رہا ہو پھر؟ تو مائع جاری ہوگا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے۔ آپ بتاؤ بھائی محمد، ٹینکی کا پانی کو مائع راکد کب ہوگا اور مائع جاری کب ہوگا؟ مائع جاری ہوگا کہ نہیں ہوگا، مائع راکد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب ٹینکی کا پانی کھڑا ہوگا تو وہ مائع راکد ہوگا، اور جب اس کو موٹر چلا کے اور نیچے سے نل بھی چلا دیا جائے گا تو پھر مائع جاری ہو جائے گا۔ اور ٹینکی میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اگر وہ نجاست ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے پوری ٹینکی صاف کرنی ہو تو ٹینکی کا پھر ایک طرف موٹر چلا کے دوسری طرف نل چلا دیا جائے تو ٹینکی پھر صاف ہو جائے گی۔ ہر وہ چیز جس کے گرنے سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، انہیں اشیاء کے گرنے سے ٹینکی بھی ناپاک ہو جاتی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ جی چنانچہ جی، آگے آنے والی صورتیں، بتائی جانے والی صورتوں میں
کنواں کیونکہ ناپاک ہو جاتا ہے اس وجہ سے ٹینکی بھی ناپاک ہو جائے گی. نجاست پیشاب پخانہ خون شراب گرنے سے گر جائے ٹینکی ناپاک. ایسا جانور گر جانے سے جس کا لعاب نجس ہے جیسے درندہ تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے درندے ان کے منہ میں بھی پانی میں ڈوب جائے تو پھر ناپاک. ایسا جانور جس کے اندر بہنے والا خون ہوتا ہے جبکہ وہ گر کے مر جائے اور پھول پھٹ جائے تو ٹینکی ناپاک. اسی طریقے سے یہی صورت زمین دوز یا چھت کے اوپر والی ٹینکی میں پیش آ جائیں تو ٹینکی ناپاک ہو جاتی ہے. اور کنویں کی طرح ٹینکی کو پاک کرنا ضروری ہے. ٹینکی خواہ چھت کے اوپر ہو یا زمین دوز ہو اگر ناپاک ہو جائے کو جو مائع راکد کے حکم میں ہوتا ہے کسی طرح جاری کر دیا جائے تو یہ مائع جاری ہونے کے حکم میں آ جائے گا. مائع جاری ہوتے ہی یہ ٹینکی پاک ہو جائے گی. ٹینکی کے پانی کو جاری کرنے کی یہ صورت ہے کہ ایک طرف سے موٹر چلا دی جائے جس سے پانی ٹینکی میں داخل ہونا شروع ہو جائے اور دوسری طرف سے ٹینکی سے نکلنے والا پانی کو کوئی سائل ٹوٹی کھول دیا جائے تو پانی کے دخول یا خروج کی اس ترتیب سے پانی مائع جاری کے حکم میں داخل ہو کر پاک ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے پہلے نجاست کو نکالنا بھی ضروری ہے. جو نجاست جب تک پڑی رہے گی تب تک وہ خراب ہوتی رہے گی. تو سمجھ میں آئی؟ ٹینکی کے پاک ہوتے ہی کنویں کی دیواریں ڈول سے رسی کی طرح اس سے ملنے والی تمام پائپ لائنیں نل پاک ہو جائیں گے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. متفرقات. کنویں کے پانی کے ناپاک ہونے کی صورت میں جب پانی کی اتنی مقدار نکال لی جائے کہ جتنا نکالنا پانی کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے تو کنواں پاک ہو جائے گا. کے اندر کنکر اور دیوار وغیرہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی پاک ہو جائیں گے. اسی طرح ڈول اور اس کی رسی بھی پاک ہو جائے گی. ایسے جانور جو پانی میں رہتے ہیں اگر وہ کنویں میں مر جائیں یا خشکی میں مر جانے کے بعد کنویں میں گر کر مر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہو. جیسے مینڈک پانی میں رہنے والا مینڈک مچھلی کچھوا کیکڑا وغیرہ. ہاں اگر خشکی کا مینڈک میں خون ہو اور وہ پانی میں گر کے مر جائے تو مر کے گر جانے سے پانی ناپاک ہو جائے گا. مگر لیکن خون والا بڑا مینڈک ہونا ہے جسے ٹوڈ کہتے ہیں. ٹوڈ ایک ہوتا ہے فراگ ایک ہوتا ہے ٹوڈ. ٹوڈ کے اندر غالباً خون ہوتا ہے اور بعض ٹوڈ زہریلے بھی ہوتے ہیں. اس کو بھی دیکھنے والی بات ہے. پتہ کرا لیا جائے ماہرین سے کہ یہ ٹوڈ کون سا والا ٹوڈ ہے. جس چیز کے گرنے سے کنواں ناپاک ہو جائے گا اگر وہ چیز باوجود کوشش کے نہ نکال سکے تو دیکھا جائے گا کہ وہ چیز کیسی ہے. اگر وہ چیز ایسی ہے جو خود تو پاک ہوتی ہے لیکن ناپاکی لگنے سے ناپاک ہو گئی جیسے ناپاک کپڑا ناپاک گیند ناپاک جوتا تب تو اس کا نکالنا معاف ہے. ویسے ہی پانی نکال دیں لیکن اگر وہ چیز ایسی ہے جو خود ناپاک ہے جیسے مردہ جانور چوہا وغیرہ تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ گل سڑ کر مٹی ہو گئی ہو تو اس وقت تک کنویں کا پانی پاک نہیں ہو سکتا ہے. اور جب یہ یقین ہو جائے اس وقت سارا پانی نکال دیں تو کنواں پاک ہو جائے گا. اگر کنویں میں کوئی جانور گر کر مر جائے اور اسی حالت میں لوگ وضو غسل اور کپڑوں کی دھلائی وہ پانی استعمال کرتے رہیں تو بعد میں مرا ہوا جانور ملے تو اب اس پانی کے استعمال کے ساتھ پڑی ہوئی نمازوں کا یہ حکم ہے. ایک اگر تو اس جانور کے گرنے کا یقینی وقت معلوم ہو جائے تو اس وقت سے پڑی ہوئی نمازیں لوٹائی جائیں اور دھلے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ دھویا جائے. اور اگر گرنے کا یقینی وقت معلوم نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ گرنے والا جانور پھولا ہے یا پھٹا ہے یا نہیں.
اگر پھول پھٹ چکا ہے تو 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں لوٹائی جائیں گی، اور ان مدت میں دھوئے ہوئے کپڑوں کو دوبارہ دھویا جائے گا. اور اگر جانور ابھی تک پھولا پھٹا نہیں ہے تو 1 دن اور 1 رات کی نمازیں لوٹا دی جائیں گی احتیاطاً. تو کیا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا نقشہ بنانا ہے خلاصے کا. کنویں میں گرنے والی چیز نجاست ایک طرف، دوسری طرف حیوان. نجاست کی آگے 3 قسمیں ہیں: تحلیل ہونے والی، اور خر، حمام اور عصفور یعنی گدھا وغیرہ. اچھا، حیوان اس کی بیٹ ہو جائے گی نا. اور پھر جانور زندہ نکالا جائے گا یا حیوان کی طرف دیکھیں 2 ہو جائیں گی. جانور زندہ نکالا جائے گا یا جانور مر کے نکلا. اگر زندہ نکلا تو 3 حال ہیں: جانور نجس العین ہوگا، جھوٹا نجس ہوگا، جھوٹا مشکوک ہوگا، جھوٹا مکروہ ہوگا. اور دوسری صورت میں جانور گر کے مر گیا، بہنے والا خون ہوگا یا بہنے والا خون نہیں ہوگا. اب اگر پھولا یا پھٹا نہیں، یا پھولا یا پھٹ گیا، اگر پھولا یا پھٹا نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بڑا جانور، بکری، گائے وغیرہ، سارا پانی 200 سے 200 ڈول. ہاں، اگر جانور درمیانہ ہے تو 40 ڈول، اور اگر چھوٹا ہے تو 20 ڈول. تو اس کا انشاءاللہ کل نقشہ بنا کے محمد ساروں کے ساتھ شیئر کر دینا. مجھے اب کون جواب دے گا صحیح اور غلط؟ کنویں یا ٹینکی میں کبوتر یا چڑیا کی بیٹ گر جائے تو اس کنویں کو ناپاک نہیں، کنواں ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک یا غلط؟ ٹھیک. اگر وہ زیادہ مقدار میں نہیں ہو تو ناپاک نہیں ہو. بس ٹھیک ہے، نہیں ہوگا. کنویں میں مینڈک یا مچھلی مر جائے تو کنواں ناپاک ہوگا یا نہیں ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوگا کیونکہ وہ پانی میں رہتے ہیں. کنواں ناپاک ہو جاتا ہے. صحیح یا غلط؟ غلط ہے. شاباش. کنویں یا ٹینکی کا ناپاک ہونے کی صورت میں اگر اس کا سارا پانی نکال دے تب بھی مکمل پاکی کے لیے اس کی دیوار دھونا ضروری ہے. غلط ہے. غلط. اچھا، استنجا کے دوران قبلے کی طرف پیٹ کرنا ناجائز ہے. صحیح ہے جی. ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے. صحیح ہے جی. استنجا کے دوران تلاوت اور زبان سے ذکر کرنا جائز ہے. غلط ہے. استنجا فرض ہونے کی صورت میں صرف ڈھیلے یا ٹیشو پیپر کا استعمال کافی ہے. غلط. کیوں غلط؟ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں نے کہا کافی ہے جی. اور کون بتائے گا؟ کافی ہے بھائی، کافی ہے. پانی کا استعمال کرنا بہتر ہے. اچھا، ہڈی، کنکر، گوبر، بلیچ اور کوئلے سے استنجا کرنے سے طہارت حاصل نہیں ہوتی. صحیح ہے جی. ہر قابل احترام یا تکلیف دہ یا مزید آلودگی کا سبب بننے والی چیزیں سے استنجا کرنے سے طہارت حاصل نہیں ہوتی. صحیح ہے. بلی اگر تازہ چوہا کھا کر کنویں میں گر جائے تو کنویں کا پانی نجس ہو جائے گا. صحیح. کون سی صورت میں کنویں کا سارا پانی نکالنا ضروری ہے؟
صرف اسی صورت کے ساتھ کے بارے میں بتائیں. کنویں میں پیشاب کا قطرہ گر جائے, جی ایک قطرہ گرا بھائی, مائع جاری صاف ہو جاتا ہے. کنویں اگر مائع جاری ہے تو صاف ہو جاتا ہے, سارا پانی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. کنویں میں گائے یا بھینس کا گوبر گر جائے, جی یہ بھی ہوگا. اگر ہاں؟ زیادہ مقدار اس کا زیادہ مقدار کا نہیں, ہاں؟ اس سے پانی تبدیل کرنا پڑے گا. اگر یہ کنویں میں گائے کا بھینس کا گوبر گر جائے, اب پانی نکالنا پڑے گا, نجاست. کنویں میں بکری کے چند مینگنے گر جائیں, اس سے پانی تبدیل کرنا ضروری ہے. ہاں؟ اس سے پانی اگر زیادہ ہو تو کرنا ضروری ہے, اگر کم ہے تو نہیں کرنا چاہیے. سارا پانی نکالنے کی ضرورت نہیں. طوطے کی میٹ گر جائے, اس سے بھی نہیں ضروری نکالنے نہیں کی ضرورت ہے. خنزیر گر کے مر جائے, ضروری ہے. ضروری ہے. سارا پانی نکالنا. کتا گر کے مر جائے, سارا پانی ضروری ہے. نکالنا. کتا گرے اور اسے زندہ نکال لیا جائے, ضروری ہے. سارا پانی گرانے کی ضرورت نہیں. 30 سے نکال لے تو بہتر ہے, ورنہ 30 سے 40 تو نکال لے. بکری گر کے مر جائے, بکری نکال لے, نہیں اگر پھٹ جائے تو سارا پانی نکالنا پڑے گا, نہیں پھولے تو کچھ ڈول نکال لیتی ہے. چلو اچھا, اب یہ ہے کہ استاد جی میرے خیال سے آئے نہیں آئے. استاد جی کے نہیں گھنٹے کی تکرار شروع کرتے ہیں آپ لوگ, جو کل کا سبق ہے تکرار کرنے کا, تفصیل سے تکرار کریں. امین بھائی, جی آج استاد جی نے کہا تھا کہ آپ سے سن لوں کہ مضمرات اور اس میں غیر متمکن سب چیزیں میں آپ سے سن لوں گا. صحیح ہے, میں پوچھوں گا, آپ مجھے بتاتے رہیے. مضمرات تو آپ نے پڑھے ہیں, مضمرات کے بارے پڑھے میں ہیں نا؟ پوچھیں. ہاں, ان کے بارے میں پوچھوں گا. وہ اس میں غیر متمکن جو ہیں. جی اچھا, تو میں نے تو وہ یاد اس طرح نہیں کیے. چلو استاد جی, آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال احوال ہے جناب؟ الحمد للہ صحیح. اچھا جی, تو محمد اقناع جی سر. الضمیر, اقناع جی الضمیر سر. آپ پریزنٹ
کریں، شیئر کریں. اچھا جی. جی پچھلے اسباق تو سمجھ میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا وہ کیا نام ہے اس کا، زاہد الحسن موجود ہے، توصیف آج موجود ہے، محمد صاحب. اور تو زاہد الحسن کو کوئی میسج پیغام دینا ہے یا خود ہی آ جائیں گے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آئی ہے بس. اچھا چلیں. الرابع اسماء الافعال وہی اعلی قسمین. اچھا جی، تو ہم پڑھ رہے تھے اس کو معرب اور مبنی کی قسمیں پڑھ رہے تھے. تو مبنی کی قسمیں پڑھی، مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل. اور مشابہ مبنی الاصل میں اس میں غیر متمکن اور اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے 3 قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی. وہ ذرا دوہرا لیں. توصیف آپ بتائیں گے اس میں غیر متمکن کی کون کون سی قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں؟ اچھا عبد الرزاق بھی موجود ہیں یا ابھی آئے ہیں؟ جی میں بھی آیا ہوں. اچھا یہاں ابھی سگنل نہیں آتے، کبھی آتے ہیں کبھی جاتے ہیں. میں اصل گاؤں ہوں نا، تو گاؤں سگنل اچھا صحیح آ رہے ہیں. اچھا اچھا ہاں آپ نے بتایا تو غالباً شروع میں. اچھا
تو آپ پچھلے اسباق کا کیا کریں گے عبدالرزاق؟ میرے پاس ہے نا ہدایت الناب، تو وہ کتاب اس سے دوہرا لوں گا. جی ہدایت الناب کتاب ہے نا میرے پاس، اچھا تو اس سے دوہرا لوں گا. ٹھیک ہے، چلیں. توصیف کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، کہاں ہے وہ؟ جی استاد جی، گھر کے سبق میں نہیں تھا. اچھا، تو آج کوئی نظر نہیں دوڑائی آپ نے؟ نہیں ابھی تو. اچھا، آپ غور سے سنو، ابھی یہ ہمارے اور جو کوئی طالب علم بتائیں گے تو آپ غور سے سنو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں تو اچھا، زاہد الحسن، آپ بتائیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ رزاق خان کیا پریزنٹ کر رہے بھائی؟ چلو ہاں، جی بھئی یہ رزاق خان نے کلک کیا ہے غالباً وہ پریزنٹ کرنے کے لیے. چلیں، کہاں گئی ہمارے محمد کی پریزنٹیشن؟ محمد، اچھا اب آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ جو زاہد الحسن ہیں، ان کو آواز سنائی دے رہی ہے میری یا نہیں؟ یہ جواب دے سکتے ہیں اس وقت؟ اچھا جی، چلے ٹھیک ہے.
کیا نام ہے محمد آپ ذرا مختصراً بتائیں کہ ہم جو ہے کیا پڑھ رہے ہیں اس وقت، تو اور ہم نے ابھی تک کیا پڑھا یہ اس میں غیر متمکن سے متعلق. اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. نمبر 1 مضمرات کی جو ہے پھر آگے 5 قسمیں ہیں. نمبر 1 مرفوع متصل، نمبر 2 مرفوع منفصل، نمبر 3 منصوب متصل، نمبر 4 منصوب منفصل اور نمبر 5 مجرور متصل. ٹھیک ہے. مرفوع اور متصل جو ہے وہ فعل کے ساتھ متصل آتے ہیں اور فاعل ہوتے ہیں اپنے فعل کے لیے یا نائب فاعل ہوتے ہیں. جیسے ضربت، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. پھر مرفوع منفصل وہ ضمائر ہوتے ہیں جو منفصل آتے ہیں اپنے فعل کے ساتھ. جیسے انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. ٹھیک ہے، شاباش. پھر منصوب متصل وہ ہوتے ہیں جو اپنے عامل کے ساتھ متصل ہو کے آتے ہیں. جیسے ضربنی، ضربنا، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن. پھر منصوب منفصل ٹھیک ہے. وہ ضمائر ہوتے ہیں جو منفصل آتے ہیں اپنے فعل کے ساتھ عامل ناصب کے ساتھ. جیسے ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن. پھر مجرور متصل وہ ضمائر ہوتے ہیں جو متصل آتے ہیں اپنے حرف جر کے ساتھ یا مضاف کے ساتھ. اس میں مضاف کے ساتھ جیسے لی، لنا، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن. اور مجرور کے ساتھ جو ہے منفصل نہیں ہے. جی. ساری ہم نے اشارہ پڑھے تھے وہ ہیں ذا تو یہ تو وذانی ہاں، نہیں، ایک منٹ. یہ تو اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم ہو گئی مضمرات. ٹھیک ہے. جی. اب جو ہے اس میں غیر متمکن کی اور کون سی قسمیں ہم نے پڑھی، اس میں سے دوسری قسم کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم کون سی پڑھی؟ وہی جو آپ بتا رہے تھے، میں نے یہ بتا دیا کہ یہ کس کی قسم ہے. اسماء الاشارات. جی. اسماء الاشارات پڑھی تھی. اسماء الاشارات جو ہیں یہ دوسری قسم ہے کس کی؟ اس کی اس میں غیر متمکن. ہاں، تو یہی میں بتا رہا ہوں نا. جی آپ تو بتاؤ. چپ کیوں ہو گئے؟ آپ کو کیا کنفیوژن ہو گئی؟ بتائیں. جی مجھے لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں غیر متمکن کی اور بھی کوئی اقسام ہے وہ میں نے پڑھی ہوئی تھی. اچھا، آپ کی آواز جو ہے وہ کبھی تیز آتی ہے کبھی آہستہ، تو میں پورا جملہ نہیں سن پاتا. لیکن بہرحال اس میں غیر متمکن کی پہلی قسم آپ نے سنا دی مضمرات، اور اب جو ہے آپ اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم سنا رہے ہیں جو کہ کیا ہے؟ اسماء اسماء الاشارات. الاشارات. چلیں پڑھیں، بولیں شاباش. اسماء الاشارات وہ ہیں ذا، وذانی، وذینی، وتا، وتی، وتہ، وذہ، وذہ، وتہ، وتانی، وتینی، واولئک بالمد واولئک بالقصر. پھر ہم نے اسماء الموصولہ پڑھے تھے وہ ہیں الذی، جی. واللذان، والذین، الذی، اللذان، واللذین، والذین، واللتی، واللتان، واللتین، واللتین، واللواتی،
وما هو من وأي وأية والألف واللام. والالف واللام بمعنی الذی، ٹھیک ہے. یہ الف لام کہاں پر الذی کے معنی میں ہوتا ہے؟ جب وہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے ساتھ. ہاں، اس میں فاعل اس میں مفعول کے معنی میں جب اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جب داخل ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اب آگے جی آپ چوتھی قسم پڑھ رہے ہیں، اسماء الافعال. اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم اسماء الافعال ہے، اور وہ وہی علی قسمین، اس کی دو قسمیں ہیں. اسماء الافعال کسے کہتے ہیں؟ اسماء الافعال ان اسماء کو کہتے ہیں جو ہوتے تو اسم ہیں لیکن وہ فعل کے معنی میں ہوتے ہیں. ان سے معنی جو سمجھ میں آتا ہے وہ فعل کا معنی سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ ایسے اسماء بہت کم ہیں کہ جو فعل کا معنی دیتے ہوں. تو ان کی دو قسمیں بنائی ہیں. الاول بمعنی الامر الحاضر، پہلی قسم وہ ہے کہ ہے تو اسم لیکن کس معنی میں ہے؟ امر حاضر کے معنی میں ہے. مثل رویدہ و بلہا و حیہل و حلم، یہ چار اسماء ہیں، اور یہ اسماء جو ہیں یہ فعل کے معنی میں ہیں، امر حاضر کے معنی میں ہیں. جیسے رویدہ، رویدہ کا کس معنی میں ہے؟ یہ امہل کے معنی میں ہے کہ تو مہلت دے، تو چھوڑ دے. تو رویدہ اسم ہے لیکن اس کا معنی ہوتا ہے امر کا چھوڑ دے. وہ بلہا، اور اسی طرح سے بلہا جو ہے یہ بھی وہ امر حاضر کے معنی میں ہے، یہ بھی اترک کے معنی میں آتا ہے یعنی چھوڑ دے. وہ حیہل، یہ اقبل کے معنی میں آتا ہے. اقبل کا معنی ہوتا ہے کہ تو ادھر رخ کر، یا تو متوجہ ہو جا، یا تو آگے آ جا. یہ ان معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. وہ حلمہ، اور حلمہ جو ہے یہ ایتک کے معنی میں ہے، اور یہ بھی امر حاضر ہے. تو یعنی امر حاضر کے معنی میں ہے. تو یہ چار جو ہیں یہ چار اسماء ہیں اور امر حاضر کے معنی میں ہیں. جبکہ دوسری قسم وہ ہے جو فعل ماضی کے معنی میں ہے، جیسے ہیہاتہ اور شتانہ. تو ہیہاتہ جو ہے وہ بعودہ کے معنی میں ہے کہ، اور فعل ماضی کے معنی میں ہے کہ وہ دور چلا گیا. کوئی چیز یا کوئی شخص دور چلا جائے تو کہتے ہیں ہیہاتہ. تو یہ اسم ہے اور فعل ماضی کے معنی میں ہے. اسی طرح شتانہ، شتانہ کا مطلب ہوتا ہے جدا ہو جانا. تو یہ فعل ماضی کے معنی میں ہے کہ وہ جدا ہوا، افترقہ. تو یہ کیا ہے؟ اسماء الافعال. یہ یہاں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس میں غیر متمکن ہوں گے اور یہ مبنی ہوں گے. اصل مقصد اپنے ذہن میں رکھیے، ہم یہاں ان کو کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہم ان کو مبنی کی قسم بنا کر اس اعتبار سے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اصل یہی سمجھنا ہے کہ ہم نے ان کو کیا پڑھنا ہے؟ مبنی پڑھنا ہے. ان کے اوپر اعراب نہیں پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. الخامس اسماء الاصوات، وہ اسم کہ جو آوازوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو اسماء الاصوات کہتے ہیں. وہی التی لیست اسماء مستقلتا، اور یہ مستقل اسم نہیں ہوتے. ولیکن نفس اصواتها، بلکہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ نفس آواز ہوتے ہیں، صرف آوازیں ہوتی ہیں. تدل علی بعض المعانی، اور یہ بعض معانی پر دلالت کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء الاصوات کہتے ہیں. جیسے یہ کھانسی کے اوپر دلالت کرتے ہیں. وہ اف، یہ درد کے لیے بولا جاتا ہے. بخا، یہ خوشی کے لیے بولا جاتا ہے. نخا جو ہے یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے آواز نکالی جاتی ہے. وغاقہ، یہ کوے کی آواز نکالنے کے لیے جو ہے وہ
یہ آواز نکالی جاتی ہے، اور یہ محض آوازیں ہیں، لیکن ان سے یہ معنی سمجھ میں آتے ہیں، اس لیے ان کو اسماء الاصوات کہا جاتا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ السادس اسماء الظروف وہی اعلی قسمین۔ اسماء الظروف، ظرف کہتے ہیں پیمانے کو، برتن کو، ٹھیک ہے نا؟ تو جس چیز سے آپ کچھ پیمائش کرتے ہو کسی خاص پیمانے سے، تو جس کو آپ انگلش میں آج کل اسکیل کہتے ہیں، تو یہ جو پیمانہ ہوتا ہے وہ پیمانہ کیا کہلاتا ہے؟ ظرف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی چیز جب کسی اور چیز میں ڈھل جاتی ہے تو وہ دوسری چیز پہلے کے لیے وہ ظرف کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے پانی آپ جگ میں ڈالیں تو جگ کیا ہوگا؟ ظرف۔ جگ کیا ہوگا؟ وہ ظرف ہوگا، اور پانی اس کے اندر جو ڈالا گیا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ مظروف کہلائے گا، کہ وہ ظرف کے اندر ڈالا گیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ظرف اور مظروف۔ تو کسی پیمانے میں کوئی چیز ڈالنے سے وہ پیمانہ ظرف کہلاتا ہے، اور وہ چیز مظروف کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ظرف دو قسم کے ہوتے ہیں، کہ بعض اوقات آپ پیمانہ بتلاتے ہیں جگہ کا، جگہ کی پیمائش بتلاتے ہیں کہ اتنی بڑی جگہ تھی یا اتنی چھوٹی جگہ تھی یا ایسی جگہ تھی، یہ ظرف ہوتی ہے جگہ سے متعلق، تو اس کو کہتے ہیں ظرف مکان، کیونکہ جگہ کو مکان کہتے ہیں نا، تو مکان کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف مکان۔ جب آپ کوئی مکان کی پیمائش یا کسی رہنے کی اور بیٹھنے اٹھنے بیٹھنے وغیرہ کی جگہ کے بارے میں پیمائش بتائیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مکان۔ اور اگر آپ کسی وقت کے بارے میں بتلائیں کہ فلاں وقت یا فلاں وقت سے پہلے یا فلاں وقت کے بعد وغیرہ، تو یا کل، آج، صبح، شام، یہ جو پیمانے ہیں تو یہ وقت کے پیمانے ہیں، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 منٹ، ٹھیک ہے، سال، مہینہ، یہ پیمانے ہیں کس کے؟ یہ وقت کے پیمانے ہیں۔ وقت کے پیمانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ظرف زمان کہا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھے؟ ظرف زمان کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ بتلا رہے ہیں السادس اسماء الظروف وہی اعلیٰ قسمین۔ اسماء ظروف دو قسموں پر ہیں، ظرف زمان، نحو اذ و اذا و متا و کیف و ایان و امس و مذ و منذ۔ جی آگے چلیں، تھوڑا سا اس کو اوپر لے جائیں، بس بس بس، زیادہ نہیں، ہمیں وہ اوپر والا جو پچھلے ہاں اس کا تھوڑا سا، اور یہ اگلے کا تھوڑا سا، یہ اگر آپ دونوں کو لا سکتے ہیں، بس 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 اتنا کافی، پھر آپ چلیں، ٹھیک ہے، ایسا بھی ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر، ٹھیک ہے۔ تو ظرف زمان جیسے اذ و اذا و متا و کیف و ایان و امس و مذ و منذ و قط و عوض و قبل و بعد، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ظرف زمان ہے، یعنی یہ زمانے کا معنی ادا کرتے ہیں، یہ زمانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اذ کا معنی ہے جب، اب جب جو ہے یہ وقت کے لیے آتا ہے، کہ میں سبق سن رہا تھا جب فلاں میرے پاس آیا، تو یہ جب جو ہے یہ اس وقت کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو یہ
ظرف زمان ہو گیا. اسی طرح اذا جب، اور متا کب، اور کیفا یہ کیسے، و ایانا تو ام سے، ایانا وقت کے معنی میں آتا ہے کہ جس وقت، ام سے شام کے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، منذ اس وقت سے جب. یہ سب اس قسم کے، یہ ان کے معنی زیادہ بہتر اس وقت واضح ہوتے ہوں گے جب یہ آپ جملوں میں استعمال کریں گے، تو اس جملے کے حساب سے، جملے کی مناسبت سے جو ہے ان کے معنی جو ہے وہ واضح ہوں گے. قد و عوض و قبل و بعد، یہ سب جو ہے یہ وقت کے معنی میں آتے ہیں. قبل اور بعدوں کے بارے میں بتاتے ہیں. قبل و بعد آپ جانتے ہیں پہلے اور بعد میں. والاخیران یکونان مبنیان، ان کے ساتھ ایک شرط ہے. یہ آخری دو جو ہیں الاخیران، یہ کیسا صیغہ ہے؟ واحد تثنیہ مذکر میں سے کون سا صیغہ ہے؟ واحد تثنیہ مذکر غائب. الاخیران. نہیں، یہ اسم ہے، لیکن اسم واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ تثنیہ استاذ. فعل نہیں ہے. ہاں تثنیہ ہے، الف نون آیا نا اس کے آخر میں. تو والاخیران، اور آخری دو، یکونان دونوں ہوں گے، مبنیان مبنی. یہ قبل اور بعدو جو ہے یہ مبنی ہوں گے ایک شرط کے ساتھ. کیسی شرط؟ اذا جب. دیکھیں یہاں جملے میں بھی اذا خود استعمال ہوگی. اذا کانا جب وہ دونوں کیا ہوں؟ مضاف ہوں. مع کون المضاف الیہ محذوفا منویا، کہ جب ان دونوں کے مضاف الیہ کیا ہوں؟ وہ محذوف ہوں، چھپے ہوئے ہوں، منوین لیکن نیت میں موجود ہوں. ٹھیک ہے، یعنی نیت میں موجود ہوں، سمجھ میں آتے ہوں، لیکن وہاں لفظ میں موجود نہ ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مثل قوله تعالی للہ الامر، اللہ ہی کے لیے حکم یا اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی، من قبل و من بعد، پہلے اور بعد میں. تو پہلے اور بعد میں اس کا معنی کس چیز سے پہلے کس چیز کے بعد یہ تو نہیں بتایا گیا نا، کہ من قبل و من بعد، پہلے اور بعد میں. تو کس چیز سے پہلے کس چیز کے بعد یہ نہیں بتایا گیا، لیکن سمجھ میں آتا ہے. اس کا معنی مضاف الیہ اس کا محذوف ہے، لیکن اس مضاف الیہ کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ من قبل کل شیء و من بعد کل شیء، ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد. تو اگر قبلوں کے بعد مضاف الیہ کیا ہو؟ محذوف ہو، تو پھر من قبلو پڑھیں گے، من قبل یا من قبل نہیں پڑھیں گے. یہ من جارہ جو ہے اس کو لفظوں میں جر نہیں دے سکے گا. کیوں؟ مبنی ہو جائے گا. مبنی پر جو ہے جر نہیں آتا، مبنی پر اعراب نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو من قبلو پڑھیں گے، من قبل نہیں پڑھیں گے، اور من بعدن نہیں پڑھیں گے بلکہ من بعدو پڑھیں گے. تو یہاں پر یہ مبنی ہے، قبل اور بعدو دونوں مبنی ہیں. اس شرط کے ساتھ یہ مبنی ہے کہ جب ان کا کیا ہو؟ مضاف، یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ محذوف ہو، وہ لفظوں میں نظر نہ آئے لیکن سمجھ میں آئے، نیت میں موجود ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، وہ ظرف المکان، اور ظرف مکان جو ہے وہ بھی یہ مکان، یہ اسما جو ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ظرف کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ مکان کے معنی میں ہوتے ہیں، مکان کا معنی ادا کرتے ہیں. جیسے حیث حیث و قدام و تحت و فوق بشرط کونہما مضافین. یہاں بھی وہ تحت اور فوق کے بارے میں شرط بتلا رہے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہوں؟ مضاف ہوں اور مضاف الیہ محذوف منوی ہوں.
تو تحت اور فوق میں وہی جو ہے وہ یعنی شرط ہے مبنی ہونے کی جیسے قبل اور بعدوں میں تھی. تو یہ حیث یہ جہاں یا وہاں اس معنی میں آتا ہے کیونکہ ظرف ہے. اور کون سا ظرف ہے؟ مکان. تو حیث اس جگہ یا کسی جگہ، اور قدام جو ہے یہ سامنے کے معنی میں آتا ہے. تحت و فوق کو جانتے ہیں آپ، نیچے اور اوپر. تو یہ کیا سب یہ ظرف مکان ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو ظرف مکان جو ہوتا ہے، یہ ظرف مکان اور ظرف زمان، یہ دونوں جو ہیں اس میں غیر متمکن کی قسمیں ہیں، اور یہ مبنی ہوتی ہیں. اور یہ بعض کے ساتھ مبنی ہونے کے لیے کوئی شرط لگی ہوئی ہے جو آپ نے پڑھ لی. بہرحال یہ جملوں میں استعمال کر کے اس کا اچھا جی، یہ چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں لیکن تھوڑی سی مشکل ہیں بعض اس میں. تو ان کو اگر ہم علیحدہ علیحدہ پڑھیں تو یہ بہتر ہوگا تاکہ یہ آپ کو یاد رہے. ورنہ یہ اس طرح سے جلدی اگر گزر گئیں تو پھر آپ کو کچھ یاد نہیں رہے گا اور آپ پھر سمجھ نہیں سکیں گے. تو اتنا کافی ہے. ابھی آپ نے اسماء افعال پڑھی، اور اسماء اصوات، اور اسماء الظروف. اور اسماء الظروف میں دو قسمیں پڑھی، ظرف زمان اور ظرف مکان. بس اتنا کافی ہے. ان کی کچھ جملوں کی مثالیں جو ہیں وہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ اس میں. کیا نام ہے؟ محمد، وہ جو اقناع الضمیر مع الاسئلہ والتمارین ہے وہ ذرا کھول لیں، اس میں سے کچھ اس میں پڑھ لیتے ہیں، یہ مثالیں پڑھ لیتے ہیں. اس سے پہلے والا لے آئیں، یہ تو اسماء الظروف ہے. اس سے پہلے گزر گیا نا وہ اسماء الافعال. اور اسماء الاصوات یہ ٹھیک ہے. ایک منٹ، ہاں اسم الفعل، بس یہاں پر ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں بتلا رہے ہیں کہ اسم الفعل کلمۃ تدل علی ما یدل علیہ الفعل. اسم فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو ایسی چیز پر دلالت کرے. ایسی چیز میں نے کس کا ترجمہ کیا یہ کوئی ذرا بتلا دے. کلمۃ تدل علی ما یدل علیہ الفعل، یہاں تک. یہ جو میں نے پڑھی عبارت، اس میں نے ایسی چیز ترجمہ کیا کہ ایسی چیز، یہ میں نے کس لفظ کا ترجمہ کیا ہوگا ذرا کوئی بتلائے. صحیح شیء. اسم وہ کہاں ہے اس میں؟ عبارت میں تو نہیں ہے نا. عبارت میں کون سا لفظ ہے؟ اسم فعل وہ کلمہ ہے، یہ اس کا معنی میں نے جو پورا ترجمہ کیا یہ میں نے اس میں کہا کہ ایسی چیز.
بدل جو جی بدل بدل کہاں ہے اس میں؟ کون بتلا رہا تھا جی؟ جواب دے رہا تھا محمد امین، جواب دے رہے تھے. سر علامہ یدل. اچھا ہاں، تو اس میں ایک کون سا خاص لفظ ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا؟ ما. علامہ یدل میں، یا اس میں نے یہ ایسی چیز پر دلالت کرے، تو ایسی چیز کس کا ترجمہ کیا؟ سر کلمۃ تدل دلالت کرتا ہے، علامہ یدل ایسی چیز پہ دلالت کرتا ہے. تو ایسی چیز کس لفظ کا ترجمہ ہو گیا شاباش؟ یدل سر. ہاں، یدل. ماں کا ماں، علامہ، علا پر، ماں ایسی چیز، ایسی چیز جو، ایسی چیز جو. یہ اصل میں بتلانا چاہ رہا تھا کہ یہ اس اسماء موصولہ میں ہم نے پڑھا تھا ما و من، پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ ہاں یہ دیکھیں، اسی میں یہ 4 نمبر پر بتلا رہے ہیں نا، ما و من و این و ایتن یقال لها الموصول المشترک، یعنی ہی التي تكون بلفظ واحد للجميع. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سطر میں شروع میں ہے ما و من، تو ما کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، تو یہ اس جملے میں بھی آ گیا، اور اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا کہ ایسی چیز جو. تو اس میں موصول کا ترجمہ اس طرح سے ہوتا ہے جو کہ. تو دیکھیں کلمتن، اس میں فعل وہ کلمہ ہے تدلو جو دلالت کرتا ہے علامہ ایسی چیز پر جو یدل علیہ الفعل، جس پر دلالت کرتا ہے فعل. تو دیکھیں اسم ایسی چیز پر یا ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جس پر فعل دلالت کرتا ہو. مطلب کیا ہے کہ جو فعل کا معنی ہے وہی معنی اسم سے سمجھ میں آ رہا ہو. جو فعل کا معنی ہے وہ اسم سے سمجھ میں آ رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم الفعل. سمجھ آ گئی؟ غیر انہا لا تقبل علامت الفعل، لا تقبل علامت الفعل، سوائے اس کے، یعنی ایک فرق بتلا رہے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ وہ قبول نہیں کرتا، یعنی وہ اسم الفعل قبول نہیں کرتا علامت الفعل، فعل کی علامت کو. یعنی اس میں فعل کی علامت نہیں ہوتی، اس لیے فعل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن فعل کا معنی ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم الفعل کہتے ہیں. ولا یکون به تصریف، اور وہاں پر کوئی گردان بھی نہیں ہوتی. آئی بات سمجھ میں؟ اب شتانہ کا معنی جو ہے افترقہ ہے، لیکن افترقہ میں آپ گردان کر سکتے ہیں کہ افترقہ، افترقہ، افترقو، افترقت، افترقتا، افترقنا، لیکن شتانہ کی گردان آپ نہیں کریں گے. شتانہ بس شتانہ ہی رہے گا. بات آ گئی سمجھ میں؟ ولا یکون به تصریف. اچھا جی، اب تھوڑا سا اس کو اوپر لے جائیں جی، اگلے صفحے کو. چلیں بس ٹھیک ہے. اب دیکھیں الاسئلۃ والتمارین میں کہہ رہے ہیں دیکھیں نموذج فی الاعراب شتان زید و عمر، مل گیا کہاں پہ ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی استاد جی. ہاں، نموذج فی الاعراب
اعراب میں اس کی مثال دے رہے ہیں. شتان زید و عمر. تو شتانہ کا معنی ہم نے کیا کیا؟ افترقہ، جدا ہونا. تو شتان زید و عمر، جدا ہو گئے زید اور عمر. تو شتانہ اسم فعل، دیکھیں اس کی ترکیب کیسے کی ہے. شتانہ اسم فعل ماض مبنی علی الفتح. اسم فعل ماض مبنی علی الفتح. شتانہ اسم فعل ہے اور ماضی کے معنی میں ہے، مبنی ہے اور مبنی علی الفتح ہے. ٹھیک ہے، شتانہ آخر میں فتحہ آتا ہے تو اس کو مبنی علی الفتح کہتے ہیں. زید فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. آسان ہے. واو حرف عطف، یہ حرف عطف ہو گیا. جی اچھا، یہ امر کی ترکیب میں انہوں نے من کو محذوف نکالا ہے کہ امر کیا ہے؟ مجرور ہے بحرف الجر من، کہ یہاں پر حرف جر من جو ہے وہ محذوف ہے. وعلامت جرہ الکسرۃ المقدرۃ علی الواو. یہاں پر جر جو کی علامت جو ہے وہ کسرہ ہے، جو کہ چھپا ہوا کسرہ ہے، مقدرہ یعنی چھپا ہوا ہے، علی الواو، واو کے اوپر. منع من ظہورها التعذر، یہاں پر اس کے ظاہر ہونے سے یہ عذر نے منع کیا ہے، یعنی عذر کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں ہو رہا. تو یہ وعمرن ہونا چاہیے، لیکن کسرہ مقدرہ یہاں پر نہیں ہے تو وعمرن پڑھتے ہیں. الجار والمجرور متعلقان بشتان، تو یہ جار مجرور جو ہے یہ مل کر کیا ہوں گے؟ یہ شتانہ سے متعلق ہو جائیں گے. چلیں باقی خیر ترکیب تو بعد میں آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، لیکن یہاں پر آپ نے شتانہ کو دیکھا کہ شتانہ جو ہے فعل کے معنی میں ہے اور اس کا فاعل بھی آ رہا ہے. صرف یہ ہے کہ اس کی تصریف نہیں ہوگی، مزید صیغے نہیں بنائے جائیں گے. اچھا جی، عین الاسم غیر المتمکن فی الجمل الآتیت وعین قسم من اقسامہ واعربها. اچھا جی، تھوڑا سا اس کو اوپر لے جائیں جی، یہاں پر نظر نہیں آ رہا، یہ اس کی وجہ سے لے جائیں اور بس. هذا قلم، هذه مسطرة، هذان قلمان وكتابان، أولئك آبائي نحن الذين بايعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللاتی جئن الیک عالمات یا الیک عالمات. ٹھیک ہے. ای الدرس حفظتم، التی درسناها حفظتها. اچھا جی، اس میں سے ایک ایک جملے کی ترکیب ذرا کر کے دکھائیں. جی چلو، محمد اولئک آبائی، اس کی ترکیب. پہلے ترجمہ کریں پھر ترکیب کریں. اولئک آبائی، یہ لوگ کیا ہو گیا جی؟ اولئک آبائی، آبا کہتے ہیں
والدین کو، آبا و اجداد کو، اب ان کی جمع ہے، اب کہتے ہیں والد کو، یا متکلم کی اس میں آخر میں مضاف الیہ جو ہے وہ میرے والد، جی، یا میرے آبا و اجداد، جی۔ اولئک آبائی، میرے آبا و اجداد. اولئک تو ساری اسماء اولئکہ کا کیا مطلب؟ یہ لوگ. تو اس اسماء اشارہ کا کیسے معنی ہوگا؟ اولئک تو ساری وہ نہیں ہے، اسماء اشارہ نہیں. جی، اولئک تو اسماء اشارہ نہیں. اسماء اشارہ ہے نا، اس میں اشارہ ہے، تو اس میں اشارہ کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ آپ کیا کہہ رہے ہو، ہے یا نہیں ہے اس میں اشارہ؟ ہے ساری. ہاں تو بولے۔ جی امین، آپ ترجمہ کر لیں گے اس کا؟ استاد جی اولئک یہ لوگ، ہاں یہ لوگ یا وہ سب، آبائی میرے آبا و اجداد ہیں۔ آبا و اجداد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ اولئک اس میں اشارہ ہے استاد جی۔ ہاں، آبائی، اشارہ ہے، اس میں غیر متمکن، ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ شاباش، اولئک ترکیب میں کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ جی، کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اچھا، یہ اس کا ترجمہ، اس کی ترکیب آپ کریں، ھذا قلم، چلیں۔ ساجی ساجی کون بول رہا ہے؟ ساجی ہادہ کی کرنی ہے، ہادہ قلم دونوں کی. آواز پوری نہیں آ رہی بیٹا، ساجی دوبارہ ہادہ کہو۔ کی صرف کرنی ہے،
और या फिर साथ कलम की भी करनी है। सब ये हादा कलमुन पूरा। यार इतनी आसान तरकीब है, आपने अभी तक इसको बिल्कुल इस पे खामोश हो गए हैं। उस्ताद जी, जी हादा मुब्तदा और कलम खबर है। शाबाश, सही। ये मूसा बोल रहे हैं। जी उस्ताद जी। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। हादा इसमें इशारा है और ये मुब्तदा वाक़या हो रहा है, और कलमुन मुशारुन इलैह है, खबर है। ठीक है, तो वही सादा जुमला है मुब्तदा और खबर का। आप उसका माना भी देखें ना, माना बिल्कुल वाज़ेह उसका कि वही मुब्तदा और खबर की तरह है। जैसे हाजा, यानी हाजा कलमुन का क्या माना है, ये कलम है। अब आप कहते हैं ज़ैद कायम, ज़ैद खड़ा है, तो ज़ैद खड़ा है, उसका उसकी तरकीब क्या करते हैं, ज़ैद मुब्तदा और कायमुन खबर। तो हाजा कलमुन, ये कलम है, तो इसकी भी तरकीब उसी तरह से होगी कि हाजा इसमें इशारा और कायमुन उसकी, ये मुब्तदा, हाजा मुब्तदा और कायमुन उसकी खबर। ठीक है, तो इसमें इशारा तो कहलाएगा, लेकिन फिर तरकीब में कुछ तो वाक़या होगा। इसी तरह हाज़िही मुफ्तरतुन, वही मुब्तदा खबर। हाज़ाने कलमाने व किताबाने, यहाँ पर वही मुब्तदा हो गई है वाव अतफ की वजह से, कि कलमाने मातूफ अलैह और वाव हर्फ अतफ, किताबाने मातूफ। तो मातूफ मातूफ अलैह दोनों मिलकर खबर हो गए। ठीक है, ये समझ आ गई बात। जी। तो इसी तरह से उलाइका आबाई भी वही मुब्तदा खबर बनेंगे। ठीक है, उलाइका मुब्तदा, आबाई मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर खबर। ठीक है, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा, इसकी तरकीब करें, शाबाश। सही। नहनु जो है ये मरफू मुनफसिल है। हाँ ठीक है, शाबाश। अल्लज़ी ज़मीर, ज़मीर जमा मुतकल्लिम की मरफू मुनफसिल, अल्लज़ीना तरकीब में क्या वाक़या हो रही है, चलो बाद में बना देना। चलो और अल्लज़ीना सारी अस्माए मौसूला। अल्लज़ीना जो है अस्माए मौसूला है, इसमें मौसूल, इसमें मौसूल है। बाय खबर, जो है ये हाँ मुब्तदा है, एक है तो इसको इसमें बाय खबर है, और मोहम्मद बाय खबर है, बायअू खबर। ज़्यादा, लेकिन इसको यूँ समझ लें कि अल्लज़ीना जो है ना, या अल्लज़ी या अल्लज़ीना, ये जब इसम मौसूल आता है तो इसके बाद जो वो आएगा, जो अल्फाज आएंगे वो पूरा जुमला होगा। ठीक है ना, अगर जो उसको शिबा जुमला कहते हैं वो बाद में आप समझ लेंगे, लेकिन वो एक जुमला होगा, और वो जुमला जो है वो क्या वाक़या होगा, वो उसको सिला कहते हैं। ठीक है ना, तो अल्लज़ीना जो है ये इसमें मौसूल, और बायअू मुहम्मदा, ये पूरा जुमला क्या बन जाएगा, सिला। ठीक है, मौसूल सिला मिलकर फिर आप आगे तरकीब में उसको बनाएंगे। ठीक है, तो
اب ذرا بایعو محمدہ اس کو بھی بنائیں کہ یہ جو جملہ ہے بایعو محمدہ یہ کیسے جملہ بن رہا ہے، اس کی ترکیب کیسے ہو رہی ہے، وہ ترکیب نہ کریں. شاباش. ہے آسان، بہت گنجلک نظر آتا ہے، لیکن جب آپ ہر چیز کو الگ الگ کریں گے نا، جدا جدا کریں گے تو بالکل آسانی سے ترکیب ہو جائے گی. اب بایعو کو الگ کرو، پھر بایعو میں ہر چیز کو الگ کرو. بایعو جی بائر ساری خبر ہے. نہیں خبر کیسے ہے، اسم ہے فعل ہے کیا ہے؟ ساری فیل ہے. فعل ہے. پہلے فعل سے تو جملہ تو بنائے نا پہلے. بایعو فعل ہے، اس کا فاعل کہاں ہے؟ محمد. نہیں، نحن الذي صحیح نحن. محمدن تو منصوب ہے، فاعل تو مرفوع ہوتا ہے. هذه نحن. بایعو کا فاعل کہاں ہے؟ هذه نحن. بھائی کل بنایا تھا نا، قالو فعل تھا، اس کا فاعل کہاں تھا؟ واو. 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 تو یہاں پر بایعو میں واو. واو. واو نظر نہیں آ رہا؟ موجود ہے. جی یہ واو کیا ہے؟ جمع مذکر کی ضمیر ہے. جی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو یہ بایعو فعل اور واو اس میں فاعل. تو بایعو فعل اپنے فاعل، اچھا یہ فعل فاعل ہو گئے. آگے محمدن وہ کیا بنے گا؟ بایعو محمدن کا مطلب ہے، بلکہ نحن الذین بایعو محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پہلے تو ترجمہ سمجھ. نحن الذین ہم ہیں وہ لوگ، بایعو جنہوں نے بیعت کی، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی یا ان کے ساتھ بیعت کی، تو محمدن ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ مفعول. مفعول به. مفعول بھی. شاباش. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبر. خبریہ ہو کر صلہ کس کا؟ الذین موصول کا. ٹھیک ہے، تو یہ الذین سے موصول ہوا اور بایعو محمدہ جملہ پورا اس کا صلہ ہو گیا، اور موصول صلہ مل کر کیا بنا؟ خبر. یہ چلو آپ اس کو آسانی کے لیے یوں بنا دو کہ نحن مبتدا ہے اور الذین بایعوا محمدن یہ پوری اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. لیکن ایک اور چیز آپ پڑھیں گے بعد میں کہ بعض اوقات ویسے تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ مبتدا پہلے ہوتی ہے اور خبر بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خبر کو پہلے لے آتے ہیں اور مبتدا کو بعد میں لے آتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جی. تو جب خبر بعد میں آتی ہے اور اس کو آپ پہلے لے آئیں تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ خبر مقدم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خبر مقدم. خبر مقدم، مقدم. یعنی وہ خبر جس کو پہلے لایا گیا. جی. خبر مقدم جس کو پہلے لایا گیا. تو خبر کو پہلے لایا گیا اور مبتدا کو بعد میں لایا گیا. تو مبتدا جس کو بعد میں لایا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مبتدا مؤخر.
تو یہ آپ بعد میں پڑھ لیں گے. خیر تو یہ اسی قبیل میں سے ہے، لیکن چلو فی الحال آپ اتنا ذہن پہ بوجھ نہ ڈالیں، لیکن ہے وہی مبتدا خبر بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، معنی کے اعتبار سے وہی ہے اور جملہ بھی وہی بن رہا ہے، کوئی اس زیادہ میں. اچھا جی، یہ بل حلف الساقہ، اس کی ترکیب کیا کرو گے؟ اس کا ترجمہ ہے بلہ بمانا اترک. جی یہ سر بلہ چھوڑ دے، الفساقہ پاک لوگوں کو، فاسق لوگوں کو، گناہگار اور فاسق لوگ جو دین کا خیال نہیں رکھتے ان کو چھوڑ دے. میں کروں سر اس کی ترجمہ؟ کون؟ میں محمد. جی کرے محمد. چلیں. سر بلہ جملہ انشائیہ. جملہ انشائیہ تو بعد میں بنائیں گے، پہلے آپ یہ بناؤ کہ بلہ خود کیا ہے. ساری بلہ جو ہے فعل ہے. نہیں فعل تو نہیں ہے. یہ خبر نہیں خبر تو نہیں ہے. مبتدا ہے. مبتدا بھی نہیں ہے. اسم ہے ساری. کون سا اسم ہے؟ اس میں کون سا اسم؟ اسماء اسم الافعال استاد جی، اسم الفعل. اسم الفعل ہے، بالکل شاباش. ابھی پڑھا اسماء الافعال میں ہم نے، تو اس میں ایک کیا تھا؟ بلہا، کہ رویدہ، بلہا، حیہ، حل، حلمہ، یہ ہم نے پڑھے، جو کہ اس میں حاضر کے، یہ فعل حاضر کے معنی میں ہو تو بلہا اس امر حاضر کے معنی میں اسم الفعل ہے. ٹھیک ہے، بمانا اترک چھوڑ دے، الفساقہ تو یہ جب فعل امر حاضر کے معنی میں ہے تو امر حاضر میں انت ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مستتر فاعل. ٹھیک ہے نا. اترک اگر فعل امر حاضر آپ لیں تو اس میں انت ضمیر کیا ہوگی؟ مستتر فاعل ہوگی. اور اسی طرح سے بلہ جو ہے اترک کے معنی میں ہے تو یہ اس میں جو ضمیر ہوگی وہ فاعل ہوگی. ٹھیک ہے، اور الفساقہ یہ کیا ہوگا؟ یہ مفعول بھی. جی شاباش، یہ مفعول بھی ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. نہیں، فعل محمد نے شروع میں کہا تھا. ہاں جملہ انشائیہ. ہاں جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا جی؟ جی. تو یہ آپ کے اسم فعل کا طریقہ کار ہو گیا. اور اگلے صفحے پہ چلیں، کیا ہے آگے؟ ختم ہو رہی کلاس کے بعد جانا.
उस्ताद जी आपका माइक बंद है। अच्छा, और मैं इतनी देर से बोल भी रहा हूँ और इंतजार भी कर रहा हूँ कि ये लोग जवाब क्यों नहीं देते। ये क्या सेटिंग है कि जब मैं दाखिल होता हूँ इसमें उस क्लास में तो माइक बंद होता है, उसको खोलना होता है, ये किस वजह से? ये प्राइवेसी की वजह जी, से करते, प्राइवेसी की वजह से करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें। चलो बकिया फिर आज जुमेरात है, जी सर। चलो आज 5 मिनट पहले छुट्टी कर लो, 5 मिनट नहीं 4 मिनट, और कल आपकी छुट्टी है इंशाल्लाह। हाँ? जुमातुल मुबारक। हाँ, तो कल इंशाल्लाह। चलिए, आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरकातुहू।